ایک صحیح عالم کی پہچان بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ صحیح بات کرتا ہے، چاہے لوگ اس کے مخالف بھی کیوں نہ ہو جائیں. تو اس حق گوئی کی سزا میں 3 بار جیل گئے ہیں، 3 بار جیل گئے ہیں. ان میں سب سے پہلی بار جب ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ خالص قرآن و سنت کی دعوت دیتے ہیں اور بہت سے باطل عقائد کا رد کرتے ہیں، تو انہوں نے سلطان مصر کو آپ کے خلاف شکایت لگائی، بہت بھڑکایا. تو سلطان نے مصر بلایا اور آپ کو جیل بھیج دیا. یہ پہلی بار تھی جس میں 18 ماہ جیل میں رہے، 18 months. لیکن جیل میں آپ کو ہر طرح کی سہولت میسر تھی، ہر شخص کو آنے جانے کی اجازت تھی. لوگ آتے آپ سے فتوے پوچھتے اور آپ ان کو جواب دیتے، کسی قسم کی کوئی تنگی اور مشکل نہیں تھی. اور بالآخر ایک عرب امیر ابن عیسیٰ کی سفارش سے آپ کو نکال دیا گیا. رہائی پانے کے بعد آپ کچھ عرصہ مصر میں ہی رہے. وہاں آپ نے دیکھا کہ یہاں بھی بہت باطل عقائد ہیں، لہٰذا آپ نے درس و تدریس میں ان کے عقائد کا رد شروع کر دیا. پھر سلطان کو شکایت ہوئی اور مزید آپ کو 1 سال جیل میں رکھا گیا. یہ دوسری بار جیل میں گئے. سال کے بعد سلطان مصر نے خود ہی رہا کر دیا. پھر آپ دمشق واپس آ گئے تو وہاں مخالفین نے ہنگامہ کھڑا کر دیا، کیونکہ آپ نے ایک فتویٰ زیارت قبور کے نام سے لکھا تھا، جس میں آپ نے یہ واضح کیا کہ کسی قبر کی زیارت کے لیے اہتمام کے ساتھ، خواہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کیوں نہ ہو، سفر نہیں کرنا چاہیے. یعنی یہاں سے جب آپ مدینہ جاتے ہیں تو آپ کی نیت کیا نہیں ہونی چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت. کیا نیت ہونی چاہیے؟ مسجد نبوی میں نماز کی. تو انہوں نے اس بات کو ثابت کیا اور دیکھا کہ صحابہ میں سے اور بعد کے لوگوں میں سے کسی نے بھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی نیت سے مدینہ کا سفر نہیں کیا. تو اس پر لوگ آپ کے بہت خلاف ہو گئے اور انہوں نے سلطان کو پھر شکایت لگائی. سلطان نے آپ کو قلعے میں بند کر دیا. اس بار آپ کے بھائی عبد الرحمن اور آپ کے شاگرد ابن قیم الجوزیہ بھی آپ کے ساتھ جیل میں رہے. اور یہ جیل قلعے کی جیل تھی اور اسی میں آپ کا انتقال ہوا. کتنی بار جیل میں گئے؟ 3 بار. کیوں گئے تھے؟ حق گوئی کی بنا پر. آخری بار کیوں گئے تھے؟ ایک فتویٰ دیا تھا. فتویٰ کیا تھا؟ زیارت قبور کے بارے میں، کہ قبر کی نیت سے سفر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ قبر کی طرف جانا عبادت کا سفر نہیں ہے. مدینہ مسجد نبوی کے لیے جانا چاہیے. یہ کتنا کانسیپٹ ہے کہ لوگ روزے پہ سلام کے لیے ہم جا رہے ہیں، لوگ کتنا کہتے ہیں عام، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر تھا اور مسجد ہے وہاں. مدینہ کی مسجد میں جو نماز ہے اس کا اجر کتنا ہے؟ 1000. ایک نماز کا اجر 1000 نمازوں کے برابر. تو مدینہ کا سفر مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کے لیے ہونا چاہیے. جی ہاں. لا تشد الرحال الا بثلاث مساجد. 3 مسجدوں کی طرف خاص طور پر سفر کیا جا سکتا ہے. ہر مسجد کی طرف ثواب کی نیت سے سفر نہیں کیا جا سکتا. باقی ساری مسجدوں کا ثواب برابر ہے. مسجد حرام میں تو 1,00,000 ہے، مسجد نبوی میں 1000 ہے اور مسجد اقصی میں 500 نمازوں کا ثواب ہے. تو اس کی طرف بھی آپ مسجد میں ثواب حاصل کرنے کے لیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کہیں سفر نہیں کر سکتے، کوئی شہر نہیں دیکھ سکتے، کوئی تاریخی مقامات نہیں دیکھ سکتے. عبادت کی غرض سے، ثواب کی غرض سے آپ سفر نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہو کہ یہ جو زیارتوں کے لیے جاتے ہیں تو پھر یہ نہ جائیں تو کیوں نہ جائیں. آج کل بھی لوگ تو زیارتوں کے لیے جاتے ہیں نا، مختلف قبروں کی زیارتوں کے لیے جاتے ہیں. کچھ لوگ لاہور جاتے ہیں اور کچھ پشاور جاتے ہیں اور کچھ کہیں. کیوں جائیں اور کیوں نہ جائیں؟ وجہ کیا ہے؟ جائیں کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ پہلے تو یہ بتا دیجیے. عبرت کے لیے تو آپ اپنے نزدیکی قبرستان میں بھی جا سکتے ہیں. اس کے لیے سفر کرنا کیا ضروری ہے؟ اپنے سب کام کاج چھوڑ کے، سب کچھ چھوڑ کے وہاں جائیں. قبر تو قبر ہے، کسی کی بھی قبر ہو، کوئی بھی قبرستان ہو، اس سے عبرت حاصل کی جا سکتی ہے. جی جی، وہ لوگ اللہ کے قریب ہیں اور ہماری سفارش کریں گے. کیا کسی نیک آدمی نے یہ دعویٰ کیا کہ میں اللہ کے بہت قریب ہوں؟ انہیں خود نہیں پتا تھا اور آپ کو کہاں سے پتا چل گیا کہ وہ اللہ کے بہت قریب ہے؟ کسی کو نہیں پتا کہ کون قریب ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس چیز کی دلیل قرآن اور سنت میں نہیں، قرآن پاک میں کہیں لکھا ہوا ہے، پورا قرآن آپ پڑھیے اور ڈھونڈیے وہ آیت
جس میں یہ لکھا ہوگا کہ آپ ایسا کچھ کام کرو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے آپ دیکھو کہیں ہے ہی نہیں ایسا کچھ. تو جس کی ہمیں تعلیم نہیں ملتی اس کام کو کرنے کا فائدہ نہیں ہے. انڈرسٹوڈ؟ جی. ان کے لیے دعا تو آپ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. سارے مومنوں کے لیے دعا ہو گئی. کس کس کی قبر پہ جائیں گے؟ اور وہاں جا کر دعا زیادہ قبول ہوتی ہے یا گھر میں بھی ہو سکتی ہے؟ اگر آپ کو وہ بہت محبوب ہستیاں ہیں تو آپ گھر میں ان سب کے لیے دعا کر لیں. ٹھیک ہے نا؟ اسپیشلی نہیں جانا چاہیے. اگر آپ وہاں گئے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اسپیشلی نہیں. یہی تو اصل بات ہو رہی جس کی وجہ سے ان کو جیل جانا پڑا. ان اسپیشلی سفر کر کے نہیں جانا چاہیے قبروں کی طرف. ٹھیک ہے. اور عبادت کی نیت سے تو بالکل ہی نہیں جانا چاہیے. کوئی وجہ ہو تو جا سکتے، کوئی وجہ مثلا قبر گر گئی ہے یا کوئی چیز ایسی ہو رہی ہے، کوئی سبب ہو سکتا ہے، لیکن عبادت کے لیے نہیں. چلیے، عورتوں کا قبرستان جانا کیسا ہے؟ بہت زیادہ. قبرستان عورتوں کا جانا ویسے ہی پسندیدہ نہیں، لعنت فرمائی گئی ہے. کبھی کبھار عبرت کے لیے جا سکتے ہیں، قریب سے گزر سکتے ہیں، قبروں کو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ عورتوں کو بھی آخرت کی یاد بہت ضروری ہے. لیکن کثرت کے ساتھ روز ہی چل پڑنا اس سے منع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. تیسری بات، جب آپ جیل میں گئے ہیں تو آپ کے مشاغل کیا تھے؟ سب سے پہلا یہ کہ جب وہ داخل ہوئے تو بہت خوش تھے، قید کو ایک نعمت سمجھا. کہتے ہیں اگر میں اس قلعے کو سونے سے بھر کر اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، میرے نزدیک یہ اس نعمت یعنی قید خانے میں جانے کے شکر کے برابر نہیں. یعنی میرے نزدیک یہ اس نعمت کے شکر کے برابر نہیں. جتنی بڑی نعمت ہے اتنا میں شکر ادا نہیں کر پاؤں گا اگرچہ میں اس قلعے کو سونے سے بھر کے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں. یہ لوگ جو میرے لیے نیکی کا سبب بنے ہیں، میں ان کو اس کا بدلہ نہیں دے سکتا. اس میں کیا نیکی اور کیا بھلائی تھی؟ کیونکہ وہاں انہیں عبادت کا موقع مل گیا، ذکر کا موقع مل گیا، فرصت مل گئی، لوگوں کی بھیڑ اور لوگوں کی خدمت پر مسلسل تھی، ان سب کاموں سے راحت مل گئی. اور کبھی کہتے اصل قیدی تو وہ ہے جس کے دل کو اس کے رب سے محبوس کر دیا گیا ہو، قید کر دیا گیا ہو، یعنی جس کے دل میں رب کی یاد نہ ہو. دوسرا قیدی وہ ہے جس کی خواہش نے اسے قید کر لیا ہو، یعنی وہ اپنی خواہش نفس میں گرفتار ہو گیا ہو. اتنی پازیٹو تھنکنگ تھی کہ جب قلعے کے اندر داخل ہوئے، یعنی جیل میں، اور دیوار کے اندر چلے گئے، قلعے کی بڑی بڑی والز ہوتی ہے نا، تو جب وال کراس کر کے اندر چلے گئے تو قرآن مجید کی آیت پڑھی فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ. پھر ان کے درمیان ایک دیوار بنا دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندر کی جانب اس میں رحمت ہوگی اور اس کی بیرونی جانب عذاب ہوگا. تو انہوں نے کہا میں تو بہت راحت میں آ گیا ہوں، بہت امن میں آ گیا ہوں. یہاں پہنچ کر انہوں نے قرآن مجید کو بہت زیادہ پڑھا اور قرآن مجید کے نئے نئے معنی کا انکشاف ہوا. وہ کہتے ہیں کہ اس قید میں اس بار قرآن کے معنی اور اصول علم میں سے کچھ چیزوں کے میرے اوپر ایسے انکشافات ہوئے ہیں کہ بہت سے علماء ان کی تمنا کرتے تھے، اور قرآن کے معنی کو سمجھنے کے علاوہ میں نے جن چیزوں میں اپنا وقت ضائع کیا اس پر مجھے بے حد افسوس ہے. یعنی جیل میں پہنچ کر سب سے زیادہ ان کی توجہ کس پر رہی؟ قرآن مجید کے پڑھنے پر. اور ان کو نئے نئے معنی اور نئی نئی چیزوں کا انکشاف ہوا جس کی بہت سے لوگ تمنا کرتے تھے، وہ یہ انہیں یہاں آ کر ملی. تو اس پر وہ افسوس کرتے ہیں کہ میں نے قرآن کے علاوہ کسی اور موضوع پر اپنا وقت ہی کیوں لگایا. یہ کیفیت اسی کی ہو سکتی ہے جس نے واقعی قرآن کو سمجھا ہو اور اس کا لطف بھی اٹھایا ہو. قید میں ان کے اندر صرف جنت کی طلب تھی اور اس کی طرف بڑھنے کا شوق تھا. عبد الرحمن عبد الخالق کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ نے کہا اللہ جانتا ہے میں نے ان سے زیادہ بہتر زندگی والا کسی کو نہیں دیکھا. حالانکہ وہ جیل میں بند تھے، ان کو دھمکیاں بھی دی جاتی، پاؤں کے نیچے سے ہلا دینے والی خبریں بھی سنائی جاتی، اس کے باوجود وہ سب سے زیادہ مزے والی زندگی گزار رہے تھے کیونکہ ان کا دل پرسکون تھا. سب سے زیادہ فراخ دل تھے اور ان کا دل ہم سب سے زیادہ طاقتور تھا اور ان کا نفس سب سے زیادہ خوش تھا.
نعمتوں کی رونق ان کے چہرے پر عیاں تھی. ہمارا حال یہ تھا کہ ہمارا خوف زیادہ ہو جاتا اور ہمارے دل میں طرح طرح کی بدگمانیاں آنے لگتی, ہم پر زمین تنگ پڑ جاتی. ہم آپ کے پاس آتے تو صرف اتنی بات ہوتی کہ ہم آپ کو دیکھ لیتے اور ان کی باتیں سن لیتے تو ہمارے سارے غم بھول جاتے تھے. سب کچھ شرح صدر, یقین اور اطمینان میں بدل جاتا. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی ملاقات سے پہلے ہی اپنے بندوں کو جنت دکھا دی اور ان کے لیے دارالعمل میں اس کے دروازے کھول دیے. ان کے پاس جنت کی ہوا اور خوشبو پہنچتی ہے. جیسے وہ ایک صحابی کہتے تھے نا, مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. تو یہ کیفیت انہی لوگوں کی ہوتی ہے جو پوری طرح فوکسڈ ہو ایک چیز پر اور ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہو اور وہ رب کی رضا ہو. وہ اس فکر میں لگ جاتے ہیں کہ رب ان سے راضی ہو تو پھر انہیں کسی اور چیز کا غم نہیں رہتا. اور ساتھ ساتھ جب قرآن مجید سے تعلق ہوتا ہے تو مسلسل خوشخبریاں ملتی رہتی ہیں کہ کس کس کے لیے خوشخبری, کس کس کے لیے بشارت ہے, کس کس کے لیے بہترین جزا ہے. تو انسان وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے تو دل کو اطمینان آ جاتا ہے کہ یہ آیت تو میرے بارے میں کہی گئی ہے, تو مجھے غم کس چیز کا. دنیا کے سارے لوگ بھی اگر دھتکار دیں اور رب کائنات اگر میرا ہے تو مجھے کسی چیز کا بھی غم نہیں.